بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنا سبق نمبر 4 اردو ادب میں عید الفطر کا خلاصہ اور مختصر سوالات کریں گے۔ پہلے ہم خلاصہ پڑھتے ہیں۔ اردو ادب میں نثر نگاروں اور شعراء سب نے اپنے اپنے انداز میں عید الفطر کے موضوع پر خامہ فرسائی کی ہے۔ خواجہ حسن نظامی نے دلی کی بربادی کے نوحے لکھے ہیں۔ ان میں بے بس شہزادوں اور شہزادیوں کی عید کا ذکر اہمیت رکھتا ہے۔ اردو ادب میں اس روایت کی بنیاد سر سید احمد خان نے مسلمانان ہند کی عید لکھ کر رکھی۔ اسی طرح حالی کی نظم تہنیت عید الفطر اور اردو ادب میں اس کا نمایاں مقام ہے۔ علامہ اقبال کو عید کا چاند بچپن کی یاد دلاتا ہے، جس کی بنا پر وہ منظر کشی کرنے والے رجحان کی طرف مائل ہوئے۔ 1857 میں سے قبل اردو ادب میں زیادہ توجہ غزلوں کے چند محدود موضوعات پر دی جاتی تھی، مگر جنگ آزادی کے بعد نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی۔ عید الفطر پر نظموں کی کثرت کا سبب بھی یہی ہے۔ چنانچہ اب عید الفطر کے حوالے سے شاعر کے موضوعات میں صحن عیدگاہ میں ملاقات کے علاوہ فیشنیبل خاتون کی ڈائری سے چل کر رسول پاک کی عید، کنواری بیٹی کی عید، سہاگن کی عید، بچوں اور بڑوں کی عید، دوگانی عید، عید اور فرض وغیرہ جیسے موضوعات بھی ملتے ہیں۔ یوں عید الفطر ہمیں متوسط طبقے کے حالات و مسائل سے منسلک نظر آتی ہے۔ حفیظ جالندھری، عبد المجید سالک اور طالب الہ آبادی وغیرہ جیسے بلند پایہ شعراء نے بھی عید الفطر کے موضوع کو اپنی شاعری کی بدولت مسلمانوں کی تہذیبی اور تمدنی زندگی سے ملا دیا ہے۔ السلام علیکم۔ سبق نمبر 4 اردو ادب میں عید الفطر کے مختصر سوالات ابھی ہم کریں گے۔ پہلا سوال دیکھیے، عید الفطر کا ہماری تہذیبی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ جواب، عید الفطر کا ہمارا تہذیبی زندگی سے بہت گہرا تعلق ہے۔ امت مسلمہ کا یہ تہوار اس کی تہذیبی اکائی بن کر معاشرتی زندگی میں بہت نمایاں کردار ادا کرتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، عید الفطر پر نظموں میں شعراء نے کیا کیا باریکیاں پیدا کی ہیں؟ جواب، شعراء حضرات عید کے موضوع میں نئی نئی باریکیاں پیدا کر کے اسے ادبی خوشی کے ملے جلے جذبات تک لے گئے۔ اگلا سوال، اس سبق کی روشنی میں اردو شعراء نے عید الفطر کے جن متعدد پہلوؤں پر اظہار خیال کیا ہے، ان میں سے کوئی 2 سے 3 پہلو موضوعات کے نام لکھیں۔ جواب، مسلمان فیشنیبل خاتون کی ڈائری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، عید اور قرض، عظمت رفتہ کی یاد، یتیم شہزادے کی عید۔ اگلا سوال، عید الفطر کے موقع پر شہزادے اور شہزادیوں کا ذکر کرتے ہوئے خواجہ حسن نظامی نے کیا نکتہ اجاگر کیا ہے؟ جواب نوٹ کیجیے، خواجہ حسن نظامی کی تحریروں میں عید الفطر کے موقع پر دولت و عزت سے محروم ہونے والے شہزادوں اور شہزادیوں کی قسم پرسی میں زندگی بسر کرنے کی اہمیت کا ذکر کیا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، اردو شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن کیوں بنایا؟ جواب، 1857 کی جنگ آزادی کے بعد غزلوں کی بجائے نظموں کی طرف توجہ تیز ہو گئی۔ نظموں میں موضوعات کی وسعت کی وجہ سے شعراء نے ہر دور میں عید الفطر کو موضوع سخن بنایا۔ اگلا سوال، کون سی چیز اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے؟ جواب، یاد طفلی یا بچپن کی یاد اقبال کو عید کے چاند کی تصویر کشی پر مجبور کرتی ہے۔
अगला सवाल देखिए, माह सयाम गया रोज़े ईद आया, ये उर्दू के किस मशहूर शायर का मिसरा है? जवाब, ये मिसरा उर्दू के मशहूर शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली का है। आखिरी सवाल देखिए, ईद का हमारी शेरी रवायात से क्या ताल्लुक़ है? जवाब, ईद की शायरी का हमारे दाखिली रवैयों से बहुत गहरा ताल्लुक़ है। ईद की शायरी हमारी शेरी रवायात का अहम और नाकाबिले फ़रामोश हिस्सा है।